آج ڈائریکٹر جنرل ISPR کی طرف سے ایک مدلل اور کمپریہنسو پریس کانفرنس کی گئی. اس پریس کانفرنس کے دوران تمام جس وقت معاملات درپیش ہیں، خاص طور پر جو پاکستان کے سیکیورٹی کو جو ہمیں خدشات درپیش ہیں، پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈرز کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کی گئی، اور کس انداز سے افواج پاکستان کے افسران اور جوان جو ہیں سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اسی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی طرف سے جو ایک ہمیشہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لائن آف کنٹرول کے اوپر کچھ انڈیا کی طرف سے جو شرارتیں کی جا رہی ہیں اس کا بھی بتایا گیا، اور خاص الخاص فلسطینی عوام کے اوپر موجودہ حالات میں اس وقت جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے اقوام عالم کو کہ ہم اپنے فلسطینی جو بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خاص الخاص ناظرین، 9 مئی ظاہر ہے 2 دن کے بعد ایک جو واقعہ ہوا تھا 1 سال پہلے، ایک ظاہر ہے ایک سیاہ دن تھا، اس کو آل اکراس کنڈیم کیا گیا ہے. اس کے اوپر سوال و جواب ہوئے اس پریس کانفرنس کے دوران، اور ڈائریکٹر جنرل ISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ظاہر ہے وہ جو کیسز چل رہے ہیں، پاکستان کا جو نظام عدل ہے اب اس کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ آئین اور قوانین کے مطابق جو لوگ بھی وہ جنہوں نے اس کا جو ہے پیچھے اس کے جنہوں نے سارا پلان کیا، اس کے بعد جو بظاہر جن کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، تو تمام کو اپنے منطقی انجام تک وہ جو کیسز ہیں ان کو پہنچنا ہے. اور یہ ایک ذمہ داری ہے پاکستان کے نظام عدل کے اوپر. سوشل میڈیا کے اوپر سوال کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جو رسال پور اکیڈمی وہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہاں جو جنرل عاصم صاحب نے چیف آرمی سٹاف نے جو بات کی تھی آرٹیکل 19A کی، اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن سب کو جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ قدغنیں ہیں جو آئین پاکستان تمام پاکستانیوں کے اوپر لگاتا ہے. ظاہر ہے آپ جھوٹ کے اوپر مبنی جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ نہیں پھیلا سکتے، نہ ہی اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ SIFC کا جو کردار ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس کے اوپر بات ہوئی. جو افواج پاکستان کے اندر ایک جو تسلسل کے ساتھ ایک خود احتسابی کا معاملہ ہے وہاں پہ، اس کے اوپر سوالات کیے گئے. ریسنٹلی کور کمانڈر منگلا کے حوالے سے کہ جو ان کو کیوں ہٹایا گیا، ان کی سیکنگ ہوئی، تو اس کے اوپر جو جواب دیا گیا یہی تھا کہ جو بھی جس بھی سطح کے اوپر جو ہے افواج پاکستان کے اندر اگر کسی کو غلطی ہوتی ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو احتساب کا عمل ہے، اس کے تابع جو ہے سب کو کیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی بات ہوئی. جب سوال کیا گیا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آپ سے ہی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف ریفرنس تھا، تو اس کے اوپر جواب یہی تھا کہ جی بات چیت کرنا جو ہے وہ سیاستدانوں کا آپس میں کام ہے، ہم اس حوالے سے جو ہے کچھ سکتے. اس کے اوپر کیا یہ سوال ہوا، جواب کیا دیا گیا DG ISPR کی طرف سے، وہ آپ کو سناتے. بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جو افواج پاکستان اس وقت جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور خاص طور پر یہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بظاہر جن کے حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کے اندر جو لوگ ملوث پائے گئے تھے، ان انتشاری لوگوں کے ساتھ تو کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. 6 ججز کا معاملہ جو خط ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی کیس سب جوڈس ہے، لیکن جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا فوج پاکستان جو ہے آئین پاکستان کے تحت جو بھی ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریاں ہم نبھاتے رہیں گے. تو اوورآل نقوی صاحب، اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے تو کوئی ایسا سوال رہ نہیں گیا تھا جو وہاں پہ پوچھا نہیں گیا، اور DG ISPR کی طرف سے جو ہر سوال کا جو ایک آدھ سوال کافی وہ چپتا ہوا بھی تھا، لیکن انہوں نے سوال سنے اور ان سوالوں کے جواب جو ہے ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہر بات کا جواب دیا، اور کافی ایک نہیں کافی سارے چھپتے ہوئے سوالات تھے، انہوں نے ان کے بھی جوابات دیے اور پاکستانی قوم تک وہ جوابات پہنچے. DG ISPR نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو شاید وہ بطور DG ISPR نہیں بتا سکتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے، اور قوم کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. 2015 میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. 2015 میں
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में एक विंग बनाया गया चॉकलेट के नाम से, और उसका सरबराह बनाया गया रवि सेना को। रवि सेना आजकल रॉ के ओवरऑल सरबराह हैं, तब वो उस विंग के सरबराह बने थे। उस विंग का बेसिकली काम क्या था? उस विंग का काम था कि पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे और आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पे कमजोर करना। अब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, वो जानते हैं कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उन पाकिस्तानियों को इंडियन कम्युनिटी पीछे धकेलती है, चाहे वो नौकरियों पे हो, चाहे वो फैसला साजी में हो, चाहे मुख्तलिफ इदारों में हो। और आपने देखा होगा कि इंडियंस, खासतौर पे आईटी रिलेटेड में, इंडियंस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बने। क्यों बने, किस तरह बने? इंडियंस ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की और अपने लोगों को लेकर आए, फिर वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे वो अपने लोगों को आगे लेकर आए। तो पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पर पीछे धकेलने के लिए एक तो ये काम इंटरनेशनली किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल बॉर्डर पे पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का रियासत पर से एतमाद खत्म कर दे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का पाकिस्तानी इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म कर दे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, पीटीआई वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि कोई दानिस्ता ऐसा कर रहा है। यह भी तो हो सकता है कोई गैर दानिस्ता इस सारे खेल का हिस्सा बन रहा हो और उसको पता ही नहीं हो कि उससे जो ये काम करा रहा है वो पीछे किसके साथ मिला हुआ है। इसमें जाहिर है माली मामलात भी इन्वॉल्व हैं, इसमें वो सारे रियासती मामलात भी इन्वॉल्व हैं जो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, मोदी की आइडियोलॉजी को, आरएसएस को बेनिफिट करते हैं। आप याद रखें, मोदी जब पाकिस्तान को इंडिया में बैठ के गाली देता है तो हिंदू उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो उनका नजरिया है। और इसी बुनियाद पे पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी वहां पे जीत रहा है और अब भी जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो पाकिस्तानी कौम को, मेरे तहरीक इंसाफ के भाइयों को, आपको बड़ी शिकायत हमसे हो सकती है कि हम इस पे एतराज उठाते हैं। हम किसी और वजह से नहीं उठाते। हम तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के सबको एक जैसा मोहतरम रखते हैं। हम सिर्फ उस बात पे आवाज उठाते हैं जो शायद गैर दानिस्तगी में आपकी तरफ से इस तरह हो रहा हो कि वो रियासत को कमजोर किया जा रहा हो और आप शायद जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, आप अगर एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा बनके भी नहीं सोचें, एक मुसलमान बनकर सोचें, तो कोई भी खबर, कोई भी मौक़िफ़, कोई भी बात बगैर तस्दीक के आगे नहीं बढ़ाएं। क्योंकि जब आप बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाते हैं तो हजारों लाखों लोग उसको आगे बढ़ाने लगते हैं और वो इस तरह का बयानिया बनता है कि जिसके बाद असल में आखिर में हमारी सफ़ों में इत्तेहाद खत्म होता है, टूटता है, बिखरता है, और ये इत्तेहाद या ये रियासत का एहतराम हमारे दुश्मन को बेनिफिट करता है।